بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کان کنی کے بارے میں بات کریں گے۔ کان کنی جسے انگلش میں مائننگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مائننگ۔ اور یہ ہے معاشرتی علوم جماعت ہفتہ، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کان کنی کے بارے میں یا مائننگ کے بارے میں۔ کان کنی کیا ہوتی ہے؟ زمین کے نیچے سے قیمتی معدنیات اور دیگر اشیاء کے نکالنے کو کان کنی کہتے ہیں۔ زمین کے اندر بہت ساری قیمتی معدنیات ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی ضروری اور بہت مفید چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے دفن ہوتی ہیں۔ ان کو زمین کے نیچے نکالنا اسے کان کنی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں کان کن کہتے ہیں۔ وہ زمین اندر سے کھودتے ہیں اور اس میں سے معدنیات نکالتے ہیں۔ تو وہ مزدور جو کہ معدنیات نکالتے ہیں، کان کنی کرتے ہیں، انہیں کان کن کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مشکل اور ٹف کام ہے۔ کان کنی کی کتنی اقسام ہیں؟ پاکستان میں کان کنی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو پاکستان میں کان کنی کی 5 اقسام ہیں۔ پاکستان میں کان کنی کی 5 اقسام ہیں۔ 5 ٹائپس آف مائننگز ان پاکستان۔ نمبر 1، ہاتھ اور برتن سے کان کنی کرنا۔ نمبر 2، عمودی کان کنی ہے، اور نمبر 3 ہے افقی سرنگی کان کنی۔ نمبر 4 ہے سوراخ کر کے کان کنی، اور نمبر 5 سطح زمین کو کھود کر کان کنی۔ تو 5 طریقے ہیں، 5 قسمیں ہیں کان کنی کی۔ ان کے بارے میں فردن فردن ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے نمبر 1 پہ ہے ہاتھ اور برتن سے کان کنی۔ یعنی یہ کان کنی چھوٹے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں مٹی اور ریت سے ہاتھ یا برتن سے قیمتی معدنیات الگ کی جاتی ہے۔ یعنی مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، اس میں سے ہاتھ کے ذریعے یا برتن سے ذریعے کھنگال کر اور ان کو اس میں سے قیمتی چیزیں جو ہے وہ نکال لی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ دریا کی مٹی سے سونا اور دیگر معدنیات اسی طریقے سے نکالی جاتی ہیں۔ یہ تھوڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے، انفرادی سطح پہ کی جاتی ہے، اور بہت محنت طلب کام ہے، اور بہت تھوڑی معدنیات اس طریقے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عمودی کان کنی۔ وہ کان کنی جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک بہت گہرا عمودی سوراخ زمین میں کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں زمین کے اندر ایک گہرا سوراخ کیا جاتا ہے، اس سوراخ میں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں، پھر اس سوراخ کے ذریعے معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے افقی کان کنی کا، جس میں پہاڑ یا اونچی جگہ جو ہوتی ہیں ان میں سرنگیں کھود کر اس میں سے کان کنی کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں پہاڑی علاقوں میں سرنگیں اور کھائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان سرنگوں اور کھائیوں کے ذریعے معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ کوئلے اور نمک کی کان جو ہے وہ اسی طریقے سے، کوئلے اور نمک کی کان میں سے کوئلہ اور نمک اسی طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے سوراخ کر کے کان کنی کرنا۔ یعنی ایک بڑی مشین ہوتی ہے، ڈرل مشین، جس طرح کے ہم ٹیوب ویل کی ڈرلنگ کرتے ہیں یا جس طرح کے بور ہوتا ہے اس کی ڈرلنگ کی جاتی ہے۔ تو ایک بڑی بھاری پاورفل مشین ہوتی ہے۔ یہ مشین سوراخ کرتی ہے زمین کے اندر، اور اس میں پائپ ڈالے جاتے ہیں، اور پھر ان پائپ کے ذریعے وہ معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ تیل اور گیس جو ہے اسی طریقے سے نکالے جاتے ہیں۔ 5ویں قسم کی کان کنی جو ہے وہ سطح زمین کو کھود کر کان کنی ہے۔ یعنی زمین کی سطح اوپر سے کھودی جاتی ہے اور اندر موجود معدنیات کو نکالا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کم گہرائی پر موجود معدنیات کو نکالا جاتا ہے۔ تانبا، کرومائٹ اور سنگ مرمر نکالنے کے لیے یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 کان کنی کی اقسام جو پاکستان میں ہیں۔ پاکستان کی اہم معدنیات کی بات کرتے ہیں۔ معدن یعنی زمین کے اندر جو قیمتی چیز دفن ہے اسے معدن کہتے ہیں۔ تو اس کی جمع ہے معدنیات۔ پاکستان کی اہم معدنیات کون سی ہیں؟ پاکستان میں یوں تو بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے معدنی تیل۔ معدنی تیل کیا ہوتا ہے؟
یہ ایک ایسا تیل ہوتا ہے جس سے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیسولین ہے، مٹی کا تیل، موبائل آئل، موم اور تارکول وغیرہ اس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ زمین کے نیچے سے ڈرل کر کے اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں پنجاب کا ایک علاقہ پوٹھوار، سندھ اور بلوچستان میں اس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن ان کو نکالا نہیں جا رہا، بہت کم نکالا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری دیگر وجوہات ہیں۔ نمبر 2 قدرتی گیس ہے، جسے نیچرل گیس بھی کہتے ہیں، سوئی گیس بھی کہتے ہیں۔ یہ گیس جو ہے وہ بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ گھروں میں بھی، کارخانوں میں، ہوٹلوں، دفاتر میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے میں اس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ ہم بہت کم نکال رہے ہیں، بہت کم نکال پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں توانائی کا بحران ہے۔ نمبر 3 تانبا ہے۔ تانبا جسے کاپر کہتے ہیں، جس کی بجلی کی تاریں وغیرہ بنتی ہیں، سنہری رنگ کا ہوتا ہے۔ تانبا ایک بہت مفید دھات ہے۔ اس کے برتن، بجلی کی تاریں، سکے اور برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس کے ذخائر بھی بلوچستان، کے اور شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھی جو معدن ہے وہ ہے کوئلہ، جسے عام طور پہ پتھر کا کوئلہ کہتے ہیں۔ یہ پتھر کا کوئلہ تو نہیں ہوتا تو یہ لکڑی کا ہی ہے، لیکن یہ کیسے بنتا ہے اس کو اگلی کلاسز میں آپ پڑھیں گے۔ تو کوئلہ بجلی پیدا کرنے، اینٹوں کو پکانے اور گھریلو ضروریات میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے پتھر کا کوئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذخائر پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی، کے میں اور بلوچستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ زیادہ تر بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت کم کوئلہ جو ہے نکالا جا رہا ہے، جس سے بجلی کی ضروریات جو ہے پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پوری نہیں ہو پا رہی۔ نمبر 5 ہے لوہا آئرن۔ جو لوہا جو ہے اس کی زمین کے نیچے سے نکالا جاتا ہے۔ پاکستان میں خام لوہا پنجاب، بلوچستان اور چترال میں پایا جاتا ہے۔ اس سے لوہے کے اوزار، مشینیں، گاڑیاں، ریلوے لائنیں، پل، عمارتیں اور دیگر ہزاروں قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں لوہے سے۔ لوہا بہت ہی مفید دھات ہے، عام استعمال ہونے والی دھات ہے۔ اور نمبر 6 ہے ہمارے پاس نمک، جسے کوہستانی نمک بھی کہتے ہیں۔ نمک ایک بہت مفید معدن ہے۔ اس کے وسیع ذخائر پنجاب میں بھی موجود ہیں، بلوچستان میں بھی، کے میں بھی اور سندھ میں بھی۔ یہ کھانوں کو ذائقہ بدلنے کے لیے، ان کو اچھا کرنے کے لیے، ادویات، دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، کیمیائی مرکبات بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مفید ہے معدن ہے، جسے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی خوراک میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے وہ کھانا جو ہے ٹیسٹی ہو جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ جو معدن ہے وہ ہے کرومائٹ۔ کرومائٹ ایک اہم معدن ہے، ایک اہم دھات ہے، جسے فولاد سازی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اوزار بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، فرنیچر وغیرہ بنانے کے کام بھی آتا ہے۔ اس کے ذخائر پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی اور کے میں بھی۔ نمبر 8 جپسم ہے۔ جپسم ایک مادہ ہے سفید رنگ کا، بہت مفید ہے یہ۔ جپسم کھاد بنانے، سیمنٹ بنانے، کاغذ سازی، پلاسٹر آف پیرس بنانے، چھتیں تیار کرنے اور ربڑ بنانے کے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے وسیع ذخائر پنجاب میں بھی ہیں، کے میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی اور شمالی علاقہ جات میں بھی۔ نمبر 9 ہے چونے کا پتھر۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جسے چونا بنایا جاتا ہے۔ یہ شیشہ بنانے، صابن بنانے، سیمنٹ سازی، فولاد سازی، رنگ سازی، کاغذ سازی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، شمالی علاقہ جات میں بھی، کے میں بھی، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ نیکسٹ نمبر ہے نمبر 10 سنگ مرمر، جسے ماربل بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں سے اس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم معدن ہے، یہ عمارتوں، کارخانوں اور اسپتالوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذخائر وسیع ذخائر کے بلوچستان اور کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مفید ہے، فرنیچر کے طور پر اس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا بنایا جاتا ہے، ڈیکوریشن پیسز بھی بنائے جاتے ہیں، فرش میں یہ اس کی ٹائلیں لگتی ہیں، واش روم میں دیواروں کے ساتھ لگتی ہیں۔ تو یہ ایک مفید اور قیمتی پتھر ہے۔
تو یہ 10 صنعتیں ہیں، 10 جو ہیں وہ ہمارے ہاں معدنیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ تو پاکستان کی اہم معدنیات کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر 1 معدنی تیل ہے، نمبر 2 قدرتی گیس ہے، نمبر 3 تانبا ہے، نمبر 4 کوئلہ ہے، نمبر 5 لوہا ہے، نمبر 6 نمک ہے، نمبر 7 کرومائٹ ہے، نمبر 8 جپسم ہے، اور نمبر 9 چونے کا پتھر ہے، اور نمبر 10 سنگ مرمر ہے۔ تو یہ ہے چینل تعلیم ٹو تعلیم منزل۔ اس کے علاوہ ایک چینل اور ہے تعلیم 360 ڈگری بھی، آپ ان چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ذریعے آپ سیکھیے، ایک بہت مفید اور مؤثر چینل ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ بھی اور توجہ بھی دیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔